احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کے الفاظ نہیں عمل ہے، کیونکہ دنیا باتوں پر نہیں مثالوں پر یقین کرتی ہے، اور بہترین مثال وہ ہے جو خود بنائی جائے۔ کچھ لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے ہم سے کتنی دور ہی کیوں نہ ہو، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت میں ہو تو کبھی یہ مت سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ کب کون سا دوست چھوڑ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت میں ہو تو کبھی یہ مت سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ کب کون سا دوست چھوڑ جائے گا۔ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو اللہ سے دور ہو کر اسے اور زیادہ مشکل مت بناؤ۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو تکلیف دینا قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکل حل ہو جایا کرتی ہے، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں، اور خاص کر کے دعاؤں میں۔ ہم سفر خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہہ میں مگرمچھ نہیں ہے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اپنوں سے ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹیں، خہخہوں میں گونجتی منافقت، اور دلوں میں دبی عداوتیں۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔
مشکل بہت چھوٹی ہے، میرا رب بہت بڑا ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی ایک دن اس کو بھول جاتا ہے اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو شخص قرض دار ہو گیا ہے، اگر وہ روزانہ 7 بار اس سورہ کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرض سے سبق دوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کا سامان اور انتظام فرمائے گا۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص سورہ حشر پڑھے، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، آسمان و زمین، کیڑے مکوڑے، ہوا بادل، پرند چرند، تمام جانور، درخت پہاڑ، چاند سورج، فرشتے، غرزیہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہ جاتی جو اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا نہ کرتی ہو۔ اگر وہ اس دن میں یا اس رات میں فوت ہو جاتا ہے تو شہید ہو کر فوت ہوتا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تلقین فرمایا، جب اپنے بستر پر سونے لگا کریں تو سورہ حشر پڑھا کریں، اور فرمایا کہ اگر تم فوت ہو گئے تو شہید ہو کر، یا فرمایا اہل جنت میں سے ہو کر فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک رات میں 1000 آیتیں پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس عالم میں ملے گا کہ اس کا چہرہ ہنستا ہوا ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 آیتیں کون پڑھ سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر پوری پڑھی، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، یقیناً یہ سورہ 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ میں فقط ہر لہجے سے واقف ہوں، لیکن سہ جانا آپ کہہ جانے سے بہتر لگتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کے بھی سنور جائے گا، یقین کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔